السلام علیکم، میں محمد احمد نذیر۔ اور ابھی جو میں نے آپ لوگوں سے ٹرانسمیشن بھی کی تھی آج، اور میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ جو ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک تھا وہ یہ ہے کہ بہت سے انسانوں کے پاس ہمیشہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ یار میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، نہیں جی میرے بہت۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ میں ایک دن واقعہ سن رہا تھا کہ بہت سے لوگ ہمیشہ یہ بہانہ بھی بناتے ہیں کہ یار میرے اوپر اتنی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، چھوٹا بھائی بھی کام نہیں کرتا، لو جی بڑا بھائی بھی کام نہیں کرتا، سارے کام میں کر رہا ہوں۔ تو مجھے قاری صاحب کی بڑی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاید کوئی یہ شخص شکایت لے کے آیا تھا کہ میری سارے گھر کی ذمہ داری صرف میرے سر پہ ہے، کوئی اور تو کام کرتا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ایک بات اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لو نا، تو تمہارے لیے تم کبھی بھی نہ سوچو گے، ایک بات تم کبھی بھی دل میں نہ لاؤ گے کہ صرف تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دے رہی ہے، اور ان کی وجہ سے آپ صرف اتنی سی بات ذہن میں رکھ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آج تمہیں نواز رہی ہے، رزق دے رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے صدقے دے رہی ہوگی۔ اگر اس طرح کی پازیٹیو سٹیج تو اپنے مائنڈ میں رکھو گے، تمہیں پھر یہ بوجھ محسوس نہیں ہوگے، تمہیں یہ لوگ پھر رحمت محسوس ہوں گے۔ تو میں صرف چھوٹی سی ریکویسٹ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک ذمہ دار انسان بنایا ہوا ہے، ذمہ دار شہری بنایا ہوا ہے، ذمہ دار بیٹا بنایا ہوا ہے، ذمہ دار داماد بنایا ہوا ہے، ذمہ دار بیٹی بنایا ہوا ہے، ذمہ دار باپ بنایا ہوا ہے، جو بھی ذمہ دار بیوی بنایا ہوا ہے، ذمہ دار ماں بنایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی ذمہ داری اس لیے سونپی ہے کہ تم اس کو نبھا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں کو نوازتا ہے، اپنے ہی بندوں کو آزماتا ہے، اور انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف ٹیسٹ کے لیے کہ بار بار اس کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، بار بار اس کو آزمایا جائے گا، بار بار اس کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں سے گزارا جائے گا۔ اس دنیا کا جو مقصد ہے، یہاں پہ رہنے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ بار بار آزمائشوں سے گزرنا۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ہے، درخواست بھی ہے، التجا بھی ہے کہ ہمیشہ اس چیز پہ فوکسڈ رہیں، ہمیشہ اس چیز پہ غور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جو نوازا ہے وہ ہو سکتا ہے کسی اور کی وجہ سے نوازا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور دوسری چھوٹی سی بات یہ کہ میں ایک دن ایک موٹیویشنل اسپیکر کی ویڈیو سن رہا تھا، لیکچر دیکھ رہا تھا، تو یہ کہتا تھا کہ ہم خود کو بڑا ادنا حقیر سا سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ میں انسان کی اگر عزت نفس کی بات کروں تو خدا تعالیٰ اپنے کعبہ کی قسم کھا کر انسان کی عزت کی بات کرتے ہیں کہ مجھے ایک انسان، ایک اشرف المخلوقات جس کو کہا گیا ہے، اس کی عزت مجھے اپنے کعبہ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اور دوسری بڑی جو مزیدار بات میں آپ لوگوں سے جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ میں ایک جو ویڈیو سن رہا تھا اس میں نے سنا کہ ایک آرمی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، اس کے پاس جتنی مرضی اچھے ویپنز ہو، اٹامک ہتھیار کچھ بھی ہو، اگر وہ جنگ لڑنے کے لیے جائے اور اس کے پاس جوتے نہ ہو تو اس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی۔ ہر چھوٹی چھوٹی زندگی، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹے چھوٹے غم، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں زندگی میں بہت میٹر کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑی ریلیشن کو خراب بھی کر سکتی ہیں، میں بہت بڑے ریلیشنز کو بنا بھی سکتی ہیں، یہ رشتے توڑتی بھی ہیں، یہ رشتے جوڑتی بھی ہیں، یہ رشتے بناتی بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، یہی ہمیشہ ہم نے سنا بھی ہوگا کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ہی آپ کو ایک بڑا ایک دیوار بنا دیتی ہیں، بڑی ایک بلڈنگ بنا دیتی ہیں۔ تو کبھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں بلاتے اور کبھی خود کو حقیر نہیں سمجھ۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں پرفیکٹ بنا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں بہترین بنایا، تو تم خود کو کیسے ایسے کہہ سکتے ہو میرے بھائی؟ تو میرا آج کا جو مقصد تھا، آج کو جو بات کرنے کا مقصد تھا کہ خود کو پہچانو بھائی، آپ کسی سے کم نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر تمہاری قسم خانہ کعبہ کی قسم اٹھا کر کہی ہے کہ مجھے کعبہ کی عزت سے زیادہ پیاری انسان کی عزت کی ہے، تو اس کا خیال رکھو۔ اور اس دنیا میں کہتے ہیں جی شرک کے علاوہ، میں ایک دن مولانا طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ دنیا میں شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کسی کی دل آزاری ہے۔ مجھے بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ راز ان سے ڈسکس کیے تھے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ پہ بہت پیار ہے، تو انہوں نے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں؟ اللہ کے نبی نے بڑی آفر کی کہ آپ جو آج کہو گی، جو کہیں پوچھیں گی، میں آپ کو وہ عطا کروں گا، دوں گا۔ تو وہ اپنے والد کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئیں کہ میں اتنی بڑی آفر مجھے ہی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق ماشاءاللہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، یار تھے، تو ان کے ذہن میں ہے کہ معراج کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے کوئی راز، اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ڈسکس کیے تھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گی۔ تو انہوں نے جب بات کی تو ان سے پوچھا گیا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ یہ جو سوال ہے، یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے، یہ عائشہ کا نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہی ہوگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ کے نبی جو کہ ہم خالق کائنات کا میں کہہ رہا ہوں سوری، جو سرور کائنات ہیں، انہوں نے جو بات کہہ دی تھی جن کی وجہ سے پوری کائنات کو، اس کو بات کو پورا بھی کرنا تھا، اس بات کا جواب بھی دینا۔ تو انہوں نے بولا تھا کہ ان رازوں میں سے صرف ایک راز بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کا دل توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر کسی حساب کے دوزخ میں بھیج دیں گے۔ تو اس کا جو الٹ ہے وہ بھی آپ کو پتہ کہ کسی کا دل رکھتے ہو تو دل رکھنا نہ رکھنا، ان ساری چیزوں کے ایکچوئل میننگز ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ دوسروں کے لیے اگر ہم آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، کہ دوسروں کی راہوں سے کانٹے اٹھائیں گے تو ہماری راہوں میں بھی پھول آ جائیں گے۔ تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھا کریں۔ آپ کی کہی ہوئی بات کسی کے لیے دل پہ کتنا اثر رکھتی ہے، اچھا رکھتی ہے، برا رکھتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو اپنا بہت بہت سارا سا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو پلیز پورا ضرور دیکھا کریں۔ اللہ حافظ۔